بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد کی کتنی رکعت اور اس کی ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ تنہائی میں پڑھے جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے منجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کی کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں۔ یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گے۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ 1 رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصر پڑھتے۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور اکرم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز صلاۃ داؤد علیہ السلام ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر تہائی رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ طاق راتوں میں نماز تہجد کا اہتمام۔ ماہ رمضان میں خاص کر عاشورہ کی طاق راتوں میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ماہ رمضان خاص کر عاشورہ کی طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ مذکورہ حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں کرنی چاہیے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل اس ایک رات شب قدر میں عبادت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کھڑے ہونے کا مطلب نماز پڑھنا، تلاوت قرآن اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہونا۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں خاص طاق راتوں میں نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تہجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر عمل 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا تھا، البتہ کبھی کبھی کم یا اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر تاکید کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو نماز نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ ارشاد باری ہے، وہ لوگ راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کی عذاب کے ڈر سے ثواب کی امید پر پکارتے رہتے ہیں، یعنی نماز، ذکر اور دعا میں لگے رہتے ہیں۔ سورۃ سجدہ۔ یہ ان کی صفت اور عمل ہے، لیکن جزا اور بدلہ عمل سے بہت زیادہ بڑا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کسی شخص کو کوئی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ سجدہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی عاجزی کے ساتھ چلتے، اور جب بے عمل لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے تو وہ کہہ دیتے کہ اسلام ہے۔ وہ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ سورۃ فرقان۔ اس کے بعد سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے ہیں، یعنی رات کے اکثر حصے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب کے آخر حصے میں استغفار کرتے تھے۔ سورۃ الذاریات۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی تہجد، رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اسلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور راتوں میں ایسے وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدھی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی کم از کم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر ہوتے بھی، پھر آپ ایسا کیوں کرتے؟ آپ نے فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام فرماتے کئی نماز تہجد ادا کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ صحیح بخاری۔ ذاتی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1-2 گھنٹے نماز پڑھنے سے پیروں میں ورم نہیں آتا، بلکہ رات کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، طویل رکوع اور سجدہ کرنے کی وجہ سے ورم آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جیسی لمبی صورتیں آپ ایک سکون کے ساتھ سورۃ المزمل کی ابتدائی آیت